بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انڈیا اسٹیس ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے دی کی ٹو سکسیس، اسی سلسلے میں پارٹ 53 اپلوڈ کر لیتے ہیں آج۔ اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں، آپ ان کو وزٹ کر کے واچ کر سکتے ہیں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن کو بھی کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ کمپلیٹلی ٹوٹل حج کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد بھی ایک آدھ ویڈیو حج کے بارے میں ہوگا۔ کوسچنس کو پڑھتے اور ساتھ ساتھ ڈیٹیل بتاتا جاؤں گا دوستو۔ تو پہلا کوسچن، حج مینس ٹو انٹینڈ کے معنی ارادہ کرنا، تو حج کے معنی ہے ارادہ کرنے کی۔ کہاں ارادہ کرنے کی؟ تو یہ تو ضروری بات ہے کہ حرمین شریفین کی۔ آگے دیکھیں، حج میڈ کمپلسری ان 9 ہجری، حج 9 ہجری میں فرض ہوا تھا دوستو۔ اور آگے کوسچن اسی سلسلے میں ہے، فرسٹ حج آفرڈ ان 9 ہجری، پہلا حج فرضیت کے بعد پہلا حج 9 ہجری میں ہوا تھا، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت نہیں کی تھی۔ آگے، حج آرڈینڈ ان سورہ بقرہ، حج کے احکامات یا حج کرنے کا حکم۔ یہ دیکھیں، حج کی فرضیت سورہ آل عمران میں ہے، لیکن حج قائم کرنا کا ذکر جو ہے یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اور آگے دیکھیں، the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم performed only one hajj in 10th ہجری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک حج کیا ہے 10 ہجری میں، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس میں جو خطبہ دیا تھا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوٹل 4 عمرے کیے ہیں 7 ہجری میں۔ آگے، دیر آر 3 ٹائپس آف حج، حج کے 3 اقسام ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ تینوں کے احکامات علیحدہ ہیں، الگ الگ ہیں، تینوں کے احکامات الگ الگ ہیں۔ آگے دیکھیے، ون طواف آف کعبہ از نون ایز شوٹ، طواف کعبہ جو کہ 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے اس کو شوٹ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اکثر کبھی کبھی شوٹ کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب طواف 7 چکروں پر خانہ کعبہ کے ارد گرد پورے 7 چکر لگا لیتے ہیں تو اس کو ایک طواف کہتے ہیں یا 1 شوٹ۔ اور طواف begins from shoot، تو جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کے استلام کے ساتھ، تو وہاں کو تو یہاں یہ کبھی اس طرح کوشچن آ جائے تو یاد رکھیں۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے، نمبر آف جمرات، جمرات جس کو جمار بھی کہتے ہیں، یہ مینا کے قریب 3 ستون ہے تو اس کو جمرات یا جمار کہتے ہیں۔ اور اصل میں جمرات کی معنی ہے پتھر مارنا، پتھر مارنے کو پتھر حجاج کرام جو 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو ان شیطانوں کو پتھر مارتے، ہم کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں نا شیطان کو پتھر مار رہا، تو اس کو جمرات کہتے ہیں۔ جمرات 3 ہیں، بڑا، درمیانہ اور چھوٹا، یہ 3 دنوں میں مارے جاتے ہیں، 10، 11، 12۔ اگر 13 بھی کوئی مارے تو اس میں ثواب ہے، گناہ نہیں، لیکن 3 دن لازمی ہے۔ Mosque located in Mina
is خیب. یہ بات یاد رکھے، اس مسجد کو کبھی نام مسجد حنیف سے پکارا جاتا ہے اور کبھی مسجد خیب. یہاں پر 70 انبیاء کرام دفن ہے. یہ بالکل مینا میں ہے اور جمرات کے قریب ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج فرما رہے تھے تو مینا میں جب قیام کرنا پڑتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر قیام کیا تھا. آگے دیکھتے ہیں کرسچن کو. دس ون میقات. لفظ میقات، میقات کے کیا معنی ہے؟ میقات وہ مقام ہے. یہ مختلف جب حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں، حرم شریف کا مطلب ان کا ایک مخصوص ایریا ہے، اس میں داخل ہونا جو ہے اس طرح داخل نہیں ہوتے. ایک تو یہ کہ یہاں پر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے، میقات سے آگے غیر مسلم نہیں جا سکتے. اور دوسری بات، جو لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں تو میقات پر پہنچنے سے پہلے یا میقات پر پہنچتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور حج یا عمرہ کی نیت کر لیتے ہیں. جس نیت سے جا رہے ہیں وہی نیت کرتے ہیں اور احرام باندھ لیتے ہیں. احرام 2 کپڑے ہوتے ہیں دوستو، بغیر سلے ہوئے. آگے کوشچن ہے، کلمہ توحید از ریسائٹڈ ڈیورنگ حج. تو اس کا ایسا ہے کہ جب آپ احرام میں ہیں، احرام تو تلبیہ پڑھی جائے. تلبیہ لبیک اللہم لبیک آپ نے سنا ہوگا، احرام کے دوران یہ پڑھی جاتی ہے. اور عام بغیر احرام کے اب کوئی بھی دعا پڑھ لے، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کہ کلمہ توحید. آگے دیکھیں، ایٹ مینا the ritual of offering sacrifice is performed. ریچول کے معنی ہے رسم، سیکریفائس قربانی. 10 ذی الحجہ کو جب حجاج کرام عرفات سے واپس آتے ہیں، مزدلفہ میں رات گزارتا ہے اور صبح 10 ذی الحجہ کو جمرات کو پتھر مارتے ہیں، تو اس کے بعد مینا ہی میں قربانی کرتے ہیں. تو یہاں مطلب the ritual of offering sacrifice. آگے بھی کوشچن ہے، جمرات. جمرات کے معنی ہے throwing of pebbles. پیپر پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر. اگر آپ نے ترسٹی کرو کی سٹوری پڑھی ہو تو وہاں پر بھی یہ پیپل کا لفظ آتا ہے. اور یہ کب مارتے ہیں؟ 10، 11 اور 12. 13 کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ضروری نہیں، لیکن اگر اس میں سے کسی کی قضا ہو گئی ہو تو 13 کو بھی مار سکتا ہے. اگر قضا نہ بھی ہوئی ہو تو 13 کو مارے تو خیر. آگے دیکھتے ہیں کوشچن. Maghrib and Isha, both prayers are offered together at Muzdalifah on 9th Zilhajjah. حجاج کرام رات کو مینا میں جاتے ہیں، بلکہ کچھ صبح چلے جائیں 9 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ کو ساری مینا میں جاتے ہیں. 9 ذی الحجہ کو صبح عرفات جاتے ہیں اور اب رش کی وجہ سے رات کو چلے جاتے ہیں. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو چلے جائیں اور وہاں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، ظہر اور عصر کی نماز یہ عرفات میں پڑھتے ہیں. مسجد نمرہ وہاں ایک مسجد ہے، امام صاحب وہاں پر خطبہ دیتے ہیں. اور عرفات کا دن جو ہے نا، یہ اس کو وقوف عرفات کہتے ہیں، وقوف عرفات. اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، سب سے اہم رکن حج میں یہ 9 ذی الحجہ کا
अरफात में थोड़ी देर के लिए रुकना, वक़ूफ़। तो यहाँ ज़ोहर तक हुज्जाज किराम पहुंच जाते हैं और जैसे ही मस्जिद सूरज गुरूब हो जाता है तो वहां से हुज्जाज किराम निकलना शुरू हो जाते हैं। मगरिब की नमाज वहां नहीं पढ़ते बल्कि रात गुजारने के लिए मुज़दलिफा आ जाते हैं और मगरिब और इशा की नमाजें दोनों अलग-अलग एक साथ पढ़ते हैं। तो यहां जो जिक्र है ना मगरिब और इशा, ये दोनों नमाजें मुज़दलिफा में एक साथ का मतलब ये नहीं कि एक नियत अलग-अलग, पहले मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं, फौरन उसके बाद इशा की नमाज पढ़ लेते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन को। आगे देखने से पहले दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना काफी है। ये बाकी जो है ना चूंकि थोड़ा सा डिटेल इसकी जरूरत है तो इसका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लेते हैं। आज के लिए इतना काफी है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई समझ गए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।